کے پروگرام سرعام میں اس پیر کو پیر حق خطیب اور شف والی سرکار کو شعبدہ باز اور دھوکے باز قرار دیا ہے۔ آج ہم میڈیکل سائنس سے ان دونوں کے دعووں کا موازنہ کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی جسم اپنے اندر ڈائریکٹ نہ تو لوہا، تانبا، سکہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ عرف شف والی سرکار کی کرامات بھی ایسے ہی میجک شو کی مچھلی کا کانٹا تو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ 200 سے 400 گرام لوہا، سکہ اور تانبا کیسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ آج کی ہماری ویڈیو میڈیکل سائنس کے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک انسانی جسم 200 سے 400 گرام لوہا، تانبا، سکہ اپنے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر کسی بھی طریقے سے یہ انسانی جسم کے اندر یا معدے کے اندر چلا جائے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ یعنی کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ آج کل ہمارے سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار انسانی جسم کے اندر سے 200 سے 400 گرام لوہے کے مواد سے بنی ہوئی مختلف چیزیں اور 100 سے 150 گرام سکے اور تانبا انسانی جسم کے منہ کے راستے سے نکال رہا ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے، کیا انسانی جسم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہمارے ایک اینکر پرسن سید اقرار الحسن نے ARY نیوز پلیٹ فارم کے پروگرام سرعام میں اس پیر کو پیر حق خطیب اور شف والی سرکار کو شعبدہ باز اور دھوکے باز قرار دیا ہے۔ آج ہم میڈیکل سائنس سے ان دونوں کے دعووں کا موازنہ کریں گے۔ تو چلیں ہم کرتے ہیں میڈیکل سائنس سے پیر حق خطیب اور شف والی سرکار اور سید اقرار الحسن کے دعووں کا موازنہ۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، کھانا کھاتے ہوئے مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس جائے تو ہم ایک بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جب تک اس مچھلی کے کانٹے کو گلے سے نہ نکالا جائے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا، اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ اس مچھلی کے کانٹے کو ریموو کرنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، لیکن اس مچھلی کے کانٹے کو ریموو کرنے کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایک انسانی جسم یا معدہ ایک مچھلی کا کانٹا تو برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ 200 سے 400 گرام لوہا، سکہ اور تانبا کیسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور پھر پیر حق خطیب اور شف والی سرکار انسانی جسم سے منہ کے راستے سے جو بلٹ برآمد کروا رہے ہیں۔ بلٹ کی ساخت 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 بارود، نمبر 2 پہ سکہ اور نمبر 3 پہ تانبا۔ پہلا حصہ جو بارود پر مشتمل ہوتا ہے، اگر انسانی جسم کے اندر یا معدے میں بارود داخل ہو جائے تو یہ انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کے زہریلے مواد پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے
موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور جو دوسرا حصہ سکے پر مشتمل ہوتا ہے بولٹ کا، اگر انسانی جسم کے اندر سکہ داخل ہو جائے یعنی سکہ اندر چلا جائے تو یہ نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات اس سے انسان کا سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ پھر جو تیسرا حصہ ہے وہ تانبے پر مشتمل ہے، اور اگر تانبا انسانی جسم کے اندر داخل ہو جائے تو یہ کینسر جیسی کئی موذی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو پھر لوہا ڈائریکٹ انسانی جسم کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ اگر لوہے کو ڈائریکٹ انسانی جسم اپنے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو فولک ایسڈ کی کمی کے لیے فولاد یعنی فولاد کے سیرپ، گولیاں اور آئرن کے انجیکشن استعمال نہ کرائے جاتے، بلکہ پھر ڈائریکٹ ہی لوہا انسان کے جسم کے اندر داخل کیا جاتا۔ تو میں نے جو آپ کو تمام تفصیلات بتائی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی جسم اپنے اندر ڈائریکٹ نہ تو لوہا، تانبا، سکہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میڈیکل سائنس نے ان تمام عجوبوں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے، اور اب میں ان کرامات کو 2 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ اگر نوشادر ملے پانی سے سفید کاغذ پر تحریر لکھی جائے تو وہ کاغذ سفید ہی نظر آئے گا، لیکن جب اس کاغذ کو چند منٹ پہ ہیٹ دی جائے تو ایسے لگے گا جیسے کسی کالے مارکر سے تحریر لکھی گئی ہے۔ تو اس میڈیکل سائنس کی اس ٹرک کو کچھ جیلی پیر اپنے جنوں کی کرامات بتاتے ہیں۔ تو دوسری مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر ایک مرغی کے انڈے کو 24 گھنٹے کے لیے سرکے میں بھگو کے رکھ دیا جائے تو وہ ربڑ کی مانند لچکدار ہو جائے گا۔ کچھ جیلی پیر اس انڈے کو بوتل کے اندر ڈال کر دکھاتے ہیں اور اپنے جنوں کی کرامات بتاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک میڈیکل سائنس کی ٹرک ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ ایک سائنسی عمل ہے جن کو یہ جیلی پیر اپنے جنوں کی کرامات بتاتے ہیں۔ اکثر آپ ان جیسی کئی شعبدہ بازیوں کو اپنی ٹی وی اسکرین پہ میجک شو میں دیکھتے ہیں، اور پیر حق خطیب عرف شف والی سرکار کی کرامات بھی ایسے ہی میجک شو کی مانند ہیں۔ تو میں اپنے بھائی سید اقرار الحسن کی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے کئی جیلی پیروں کو بے نقاب کر ہمارے ملک کے معصوم پیارے بہن بھائیوں کو ان پیروں کی شعبدہ بازیوں اور دھوکے بازیوں سے بچایا اور سیدھے رستے کی تلقین کی۔ تو میں پیر حق خطیب اور شف والی سرکار کو کھلا چیلنج کرتی ہوں، وہ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں۔ انہوں نے ہزاروں مریض ٹھیک کیے ہیں، تو وہ مجھے ڈیٹ بتائیں تاکہ میں بھی اپنا ایک مریض ان کے پاس لے کر آؤں اور وہ اپنی کرامات سے میرے مریض کو ٹھیک کر دیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اینڈ کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔